اسلام میں جو قتل کی جائز صورتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے قتل عمد، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس کے قصاص میں، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور وہ بھی عدالت کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے اور اس طرح جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کر دے۔ اور دوسرا موقع شادی شدہ زانی، اگر زنا کرتا ہے شادی شدہ آدمی تو اس کو قتل کرنا، اس کو جو ہے وہ سنسار کرنا۔ اور تیسرا کہ اسلام سے منہ پھیرنے والا، مرتد ہونے والا، پہلے مسلمان ہوا اس کے بعد اسلام چھوڑ کے چلا گیا۔ اور جو ہے وہ چوتھا موقع ہے کافر حربی، یعنی ایسے کافر جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے، جو آپ کے خلاف صف آرا ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ ان 4 موقعوں کے علاوہ کوئی جائز صورت ہے ہی نہیں۔ اور یہ سانحہ سیالکوٹ، یہ ہماری تاریخ کے اوپر ایک سیاہ دبا ہے، جہالت کی انتہا ہے، بے علمی کی انتہا ہے، اور مذہب کے نام پر کس طرح جو ہے وہ جنونیت پیدا کر کے ہم نے اپنی عوام میں جو ہے وہ کس طرح جنونیت پیدا کر دی ہے کہ وہ اس کارڈ کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی چھان بین کی جائے، تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں غور و فکر کر کے دیکھا جائے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں، تو بات کچھ اور نکلتی ہے، لیکن نام ہم استعمال کرتے ہیں مذہب کا۔ ہمیں اپنے معاشرے سے اس انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایسا تمام لٹریچر جو کہ ہماری دسترس میں ہے، جو کہ فرقہ واریت پر مبنی ہے، وہ ہمیں اپنی جو ہے وہ نئی نسل کو اس کی تلقین اور دعوت نہیں دینا ہے۔ ایسا تمام مواد اور لٹریچر جو کہ چاہے وہ کسی مارکیٹ میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہرگز اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں تو اس قدر اتنی آسانی اور اتنی جلدی سے کسی پر اعتبار اور یقین نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی نہیں ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح نہ کریں، اور ایسا جو ہے وہ جنونیت کا ماحول نہ پیدا کیا جائے، اور ایسے جو ہے وہ مذہب کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہر کوئی اپنی جان جو ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا خدا را اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ ضرور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح درس دیا ہے۔ وہ دین جو کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنے دیتا، وہ دین جو کہ پرندوں پر ظلم نہیں کرنے دیتا، وہ اس طرح انسانوں پر کیسے ظلم جو ہے وہ روا رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے تئیں جو ہمارا دائرہ کار ہے، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے، اس میسج کو عام کریں گے، اور اس جو ہے وہ سوچ، اس انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے کوشش نہ کی میرے بھائیو دوستو، اگر ہم نے کوشش نہ کی تو یہ جو ہے وہ اسی طرح ناسور پھیلتا جائے گا، اور ہمارا جینا محال ہو جائے گا معاشرے میں، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، قتل و غارت گری اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم امن کو ترسیں گے۔ تو آج موقع ہے، یہ واقعہ آخری واقعہ ہونا چاہیے، جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار، ہمارا اثر چلتا ہے، اس میسج کو عام کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے، اویئرنیس دینی ہے، شعور دینا ہے کہ نہیں بھائی، ایسے قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ خود ہی عدالت لگا کے، خود ہی منصف بن کے اس طرح فیصلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں، آگے قانون اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، اس کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔